السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی کسی کے باغ میں داخل ہوا۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ بھوک کی شدت سے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اس نے بھوک مٹانے کے لیے درختوں پر نگاہ ڈالی۔ باغ میں سیب کا درخت نظر آیا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور سیب توڑ کر اس کا آدھا حصہ کھا لیا۔ پھر باغ کے قریب ایک نہر کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی غفلت سے ہوش میں آیا، کیونکہ بھوک کی شدت کے سبب اس نے سیب کھانے سے پہلے سوچا نہ تھا۔ اب جب جسم میں طاقت آئی تو سوچنا شروع کیا اور خود کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا ناس ہو، بغیر اجازت کے کسی کا پھل کھانا تیرے لیے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے قسم کھائی کہ جب تک باغیچے کے مالک سے مل کر اس سے معافی نہ مانگ لے وہ واپس نہیں جائے گا۔ چنانچہ اس نے باغ کے مالک کو تلاش کرنا شروع کیا اور اس کا گھر پا کر دروازے پر دستک دی۔ مالک گھر سے نکلا تو اس نے اپنی آمد کا مقصد تفصیل سے بیان کیا۔ دراصل میں بہت بھوکا تھا، اس لیے میں شہر کے قریب واقع آپ کے باغیچے میں گیا اور اس سے ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر توڑ کر اس کا آدھا حصہ کھا لیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ سیب بغیر اجازت کے کھانا میرے لیے جائز نہیں تھا، اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میری معذرت قبول فرما لیں اور اس غلطی پر مجھ سے درگزر کر لیں یا پھر اس کا معاوضہ لے لیں۔ باغ کے مالک نے جب اس نوجوان کی بات سنی تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا دنیا میں اتنے متقی لوگ بھی موجود ہیں، اور پھر اسے اچانک ایک خیال آیا اور اس نے نوجوان سے کہا، میں تمہاری غلطی معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں، معافی کی صرف ایک صورت ہے کہ تم میری ایک شرط قبول کر لو۔ نوجوان نے کہا، فرمائیے کیا شرط ہے؟ باغ کے مالک نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ نوجوان نے کچھ دیر سوچا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ مالک کہنے لگا، اس قدر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی اندھی، گونگی اور بہری ہے۔ میں مدت سے اس کے لیے خاوند کی تلاش میں تھا، کوئی مناسب شخص نہ ملتا تھا۔ نوجوان یہ سن کر وہ فکر کرنے لگا کہ اس بھنور سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اور ایسی صورت میں اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، ایسی عورت سے شادی کر کے اس کی تربیت اور خدمت کے ذریعے آزمائش میں پڑنا اس بات سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ میں ناجائز طریقے سے سیب کھانے کی وجہ سے جہنم میں جاؤں، اور یہ دنیاوی زندگی تو چند دنوں کی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے کیوں نہ دنیاوی مصیبت کو جھیل لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ناگواری کے ساتھ ہی صحیح اللہ رب العالمین سے اجر ثواب کی امید کے ساتھ یہ رشتہ قبول کر لیا۔ جب شادی خانہ آبادی کے مراحل طے ہو چکے اور نوجوان کا نیا گھر آباد ہو گیا تو شب زفاف کو اس پر رنج و غم چھا گیا۔ اس کے دل میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ ایک عورت جو بات نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، ایسی گونگی، اندھی اور بہری کے پاس میں کس طرح جاؤں گا؟ بہرحال نوجوان اپنی تقدیر پر راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور شب زفاف کو جو اپنی بیوی سے ملنے کے لیے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو دلہن جلدی سے اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان نے دیکھا تو اس کے سامنے نہایت خوبصورت دلہن کھڑی تھی۔ نوجوان نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر کہا،
یہ کیا ہے؟ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ تمہاری دلہن اندھی، گونگی اور بہری ہے۔ دلہن کہنے لگی، میرے والد محترم نے آپ سے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل سچ ہے۔ نوجوان نے کہا، مجھے ان ساری باتوں کی حقیقت سے آگاہ کرو جو تمہارے والد نے مجھ سے کہی تھی۔ دلہن نے جواب دیا، میرے ابو جان نے آپ سے میرے متعلق جو یہ کہا تھا کہ میں گونگی ہوں، تو یہ اس لیے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کوئی غیر شرعی کلمہ نہیں نکالا، اور نہ میں نے کبھی کسی ایسے شخص سے کوئی بات کی جو میرا غیر محرم ہو، اور میرے ابو جان نے آپ سے جو میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں بہری ہوں، تو اس لیے کہ میں کبھی کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھی جس میں غیبت، چغلخوری یا بیکار و بے مقصد باتیں زینب مجلس بنتی ہوں، اور میرے ابو جان نے آپ سے متعلق جو یہ کہا تھا کہ میں اندھی ہوں، تو یہ اس لیے کہ میں نے اپنی نگاہ کبھی ایسے شخص کی طرف نہیں اٹھائی جو میرے لیے حلال نہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوجوان کون تھے؟ یہ ثابت بن نعمان تھے، اور اس متقی شخص کو جو بیوی ملی اس کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتنی پرہیزگار تھی۔ اس پاکیزہ جوڑے سے اس ہستی نے جنم لیا جو آسمان علم پر ایک ستارے کی طرح چمکا، اور جسے دنیا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔